ہم کہتے ہیں ہمارے ملک نے ہمیں کیا دیا. پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو کیا دیا. پھر ایک اور سوال ہے کہ یہاں تو کوئی سسٹم نہیں ہے. تو بولے کہ ہم نے کہاں کنٹریبیوشن کی اپنے سسٹم میں, کہاں ہم نے اچھا سسٹم بنانے کی کوشش کی. تو ایک سمبولیکلی ہم کہتے ہیں یہاں یہ نہیں ہے, یہاں وہ نہیں ہے, ہمیں یہاں نوکریاں نہیں ملتی. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے اندر ہنر مندی نہیں ہوتی. آپ مارکیٹ پلیس میں جا کے دیکھیں, کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو لوگ ان کی پہلی نوکریوں سے اکھاڑ کے اپنے پاس لے جانا چاہتے ہیں. بشرطے کہ ہم اپنی طرف دیکھیں تو نوکری تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. جتنے لوگ باہر جاتے ہیں ان میں سے 80% لوگ, یعنی جو باہر چلے جاتے ہیں, 80% لوگ ناکامی کا توق گلے میں لے کے واپس آتے ہیں. لیکن وہ اتنے غیر محسوس طریقے سے واپس اپنے معاشرے میں آ کے جد و جہد میں لگ جاتے ہیں کہ لوگوں کو ان کا کوئی زیادہ گن گرج سے کوئی پتہ نہیں چلتا. ہمارا جو سب سے پلس پوائنٹ ہے, جس میں ہمیں سب سے زیادہ فائدہ ہے, وہ یہ کہ ہماری آبادی بہت اچھی ہے, 25 کروڑ. یعنی ہم کچھ بھی بیچنا چاہیں بہت گاہک نکل آئیں گے. جی مارکیٹ بڑی ہے. تو دنیا میں کتنے ممالک ہوں گے جو کہ آبادی میں ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو بے شمار آپ کے دائیں بائیں لوگ ہوتے ہیں جو انہی سرکمسٹانسز میں جی فورچونز بناتے ہیں, بہت زیادہ مالی افلونس پیدا کر لیتے ہیں. اور ضروری بھی نہیں کہ وہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہوں, ضروری بھی نہیں کہ وہ جسمانی طور پر بہت طاقتور لوگ ہوں. صرف تھوڑا سمارٹ ورک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, تھوڑی گول سیٹنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. زندگی میں ہم جن امور سے نپٹتے ہیں ان میں روپیہ پیسہ کمانا نسبتاً سب سے عام اور آسان کام ہے. زندگی میں بے شمار امور ہیں جو ہم اور دوسرے لوگ انجام دیتے ہیں. جی. جی بہت سارے کام کرتے ہیں ہم لوگ. ان میں سے سب سے جو نسبتاً آسان کام ہے وہ روپیہ کمانا ہے. کیونکہ میں نے بالکل ان پڑھ لوگوں کو بھی روپیہ کماتے دیکھا, میں نے ایسے لوگوں کو بھی روپیہ کماتے دیکھا ہے کہ وہ جسمانی طور پر بڑے کمزور ہیں, کوئی پہلوان ٹائپ بھی نہیں ہے. میں نے ایسے لوگوں کو بھی روپیہ کماتے دیکھا ہے کہ جن کے پاس کوئی سرمایہ بھی نہیں تھا روپیہ کمانے کے لیے, کاروبار میں لگانے کے لیے, وہ بالکل اسکریچ سے شروع ہوئے. جی تو وہ جو میں بات کہتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہوتی, ہماری آمدنی کم ہوتی ہے, ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے کئی جی کئی دن بات نہ کرنا, کئی کئی دن ملاقات نہ کرنا, جی ان سب چیزوں کے لیے ہمیں یورپ اور امریکہ یا آسٹریلیا نیوزی لینڈ جانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ ان کباختوں میں ہم سے کئی گنا آگے ہیں. ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے ہمیں واپس اپنی دیہاتی زندگی کی طرف جانے کی ضرورت ہے. ہمیں دیہات میں نہیں جانا چاہیے, لیکن دیہاتی زندگی کے خوبصورت پہلوؤں کو لے کے ہم شہروں میں آ سکتے ہیں. اور وہ خوبصورت پہلو ہوتا ہے ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنا, کنیکٹ ہونا. ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرنا. جی یہ جو ہماری تکلیف ہے, یہ ایک دوسرے کے ساتھ دل کی بات نہ کر سکنے کی وجہ سے. السلام علیکم، میرا نام سلمان احمد آوان ہے. آپ اس وقت بالکل لائیو دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ شو. یہ میں نے کیوں کہا کیونکہ اس کا نام ہی یو آسک فار اٹ ہے. آپ اس وقت ولنگ ویز پاکستان کے فیس بک, یوٹیوب, انسٹاگرام کے اوپر بیٹھ کر یہ شو دیکھ رہے ہیں کہ جس کا نام یو آسک فار اٹ ہے. یہاں پہ آپ کے سوالات آتے ہیں, آپ ان باکس میں اپنے سوالات بھیجتے ہیں, آپ کومنٹس میں اپنے سوالات بھیجتے ہیں, آپ کے میسیجز آتے ہیں جس میں آپ یہ لکھ بھیجتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ درپیش ہے, اس کا حل بتا دیجئے. آپ کے خطوط آتے ہیں جو کہ ہم اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. آپ یہ پروگرام ڈیلی کی بنیاد پہ یعنی روزانہ کی بنیاد پہ آپ یہ دیکھتے ہیں 7 سے لے کر 8 بجے تک. اور یہ ہوتا کہاں کہاں سے ہے؟ پاکستان کے 3 بڑے شہر یعنی لاہور سے, اسلام آباد سے اور روشنیوں کے شہر کراچی سے آپ یہ پروگرام بالکل براہ راست دیکھا کرتے ہیں. آج کے یعنی اس پروگرام میں ہم ایک ٹاپک ہم نے پچھلے ہفتے کو ڈسکس کیا کہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے, اور وہ جو ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی وبا سی ہے جو کہ پھیلی ہوئی ہے کہ ملک چھوڑ کے جائیں, باہر سیٹل ہو جائیں, باہر کاروبار کریں, باہر جا کے پڑھیں, باہر چلتے ہیں. یہاں پہ کوئی روشن مستقبل نہیں ہے, یہاں پہ کچھ ہو نہیں سکتا. تو یہ جو ایک وبا سی ہے جس کے ہمیں بہت سارے خط آتے ہیں کہ جس میں لوگ
لکھ بھیجتے ہیں کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، ہم اس وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں، ہم بس جانے والے ہیں یا ہم پہنچ چکے ہیں. تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے. سیچرڈے کا روز ہے تو یہ خصوصی پروگرام جو ہے وہ ڈاکٹر صداقت علی کے ساتھ ہوتا ہے. آپ ولنگ ویز کے فاؤنڈر ہیں، CEO ہیں. پاکستان میں ایڈکشن سائیکائٹری کی جو فیلڈ ہے اس کے بانی ہیں. 50 سال سے زائد کا عرصہ آپ نے اس فیلڈ کو دیا. آپ کی بے شمار کتابیں ہیں، 10,000 سے زیادہ آپ کی ویڈیوز ہیں جن سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، اپنی زندگیوں کو بدلتے ہیں اور پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی زندگی میں ڈاکٹر صداقت علی نے ایک اہم کردار ادا کیا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ مس شمائلہ بطول موجود ہیں. آپ کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں، ڈائریکٹر ہیں ولنگ ویز لاہور کے لیے. کوئی 11 سال سے زائد کا عرصہ آپ کو اس فیلڈ میں ہوا، ولنگ ویز کے ساتھ ہوا. مس شمائلہ آپ کا بہت شکریہ. ایک تمہید سی تو آ گئی کہ شو ہوگا کس بارے میں. یہ ذکر کیا کہ خطوط آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے دھڑا دھڑ آ رہے ہیں کیونکہ اس وقت بھی کچھ خطوط کے ساتھ ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس پہ بات ہوتی رہے گی. جو ایک خط آیا ہمیں لاہور کنارے سے، یعنی راوی کے کنارے سے آیا، اور نام ہے مجید صاحب. وہ لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرا نام مجید ہے، لاہور میں راوی کے کنارے ایک چھوٹی ورک شاپ میں کام کرتا ہوں. میں نے زندگی بھر ایمانداری سے کام کیا، مگر آج بچوں کی فیس، بجلی کا بل اور دال روٹی پوری کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے. میرے بیٹے کا خواب ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے، مگر میرے حالات مجھے روز شرمندہ کرتے ہیں. میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں خلیج چلا جاؤں، چاہے مزدوری ہی کیوں نہ کرنی پڑے، کم از کم وہاں محنت کا پھل تو ملتا ہے. کیا یہ ملک ہمیں جینے کی امید دے رہا ہے یا صرف صبر کی تلقین؟ سوالیہ نشان کے ساتھ لکھ بھیجا. دوسرا خط ہمیں ایک اسٹوڈنٹ کی طرف سے آیا. وہ لکھتے ہیں کہ محترم ولنگ ویز ٹیم، میں علی ہوں. UET لاہور سے انجینئرنگ کی ڈگری لی، مگر 3 سال ہو گئے کہیں موزوں ملازمت نہیں ملی. ہر جگہ سفارش، ہر جگہ نیچا دکھانے والا ماحول. میرے کئی دوست جرمنی، کینیڈا یا آسٹریلیا جا چکے ہیں اور میں دن رات سوشل میڈیا پر ان کی زندگی دیکھ کر سوچتا ہوں کہ کیا میں واقعی کم قابل ہوں یا یہاں میرے جیسے لوگوں کی جگہ ہی نہیں. اب میں بھی اپلائی کر رہا ہوں، بس ایک بہتر زندگی، عزت اور خود مختاری کی تلاش ہے. تو یہ علی صاحب نے لکھ بھیجا. اور جو تیسرا خط ہمیں موصول ہوا وہ ہے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میرا نام شگفتہ ہے، میں لیڈی ڈاکٹر ہوں. ہر جگہ مرد کولیگز کی نظریں، غیر ضروری تبصرے اور خاندان کا دباؤ کہ بس شادی کر لو اور باہر پریکٹس چھوڑ دو. مجھے یہ سب گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ کسی ایسے ملک میں کام کروں جہاں میں صرف ایک ڈاکٹر بن کر کام کر سکوں، نہ کہ ایک عورت جسے ہر قدم پر خود کو بچانا پڑے. کیا ایسا خواب بھی غلط ہے؟ 3 خط پڑھے، تینوں کی ڈیفرنٹ مشملہ ریزنز ہیں. کوئی کام کے سلسلے میں، کوئی کسی دوسرے کو دیکھ کے انفلوئنس ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی مجھے یہاں پہ جو جس گھٹن والے اپنی ماحول کا اپنی ایک سامنا ہے. ریزن انہوں نے بتائی ہوئی ہے نا، اور اس کا سلوشن ان کو یہ لگتا ہے کہ جیسے ملک چھوڑنا جو ہے وہ سلوشن ہے. ان فیکٹ ناؤ اے ڈیز اٹس ویری کامن. یہ تو 3 ابھی آپ نے پڑھے ہیں اور آگے کچھ پڑھیں گے. آگے بھی پڑھیں گے، ابھی کتنے ہم نے سائڈ پہ رکھ دیے ہاں، کہ ہولی ہولی لیکن پڑھیں گے. جن لوگوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن بھی ہوتا ہے وہ ان کو لگتا ہے کہ اگر کوئی بیماری بھی ہے، ایون ایڈکشن میں تو خاص کر کے، یہ باقاعدہ ایک سلوشن ڈھونڈا جاتا ہے کہ اگر اس کو باہر بھیج دیا جائے تو مسئلے کا حل ہو جائے گا. ایون پوری فیملیز باہر موو کرنے کا سوچ رہی ہوتی ہیں. مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ جو بھی مسئلہ ہے، جی جیسے 3 خطوط میں ڈفرینٹ نوعیت کے جی مسائل بتائے انہوں نے، اس کا اوائڈنس تو ملک سے جانا ہو سکتا ہے کہ آپ اوائڈ کرنے کے لیے وقتی طور پر جا سکتے ہیں، لیکن ادھر یہ گارنٹی تو نہیں ہے نا کہ وہاں مسائل نہیں ہوئیں گے. یعنی ایک دفعہ تو یہ بات سوچنی چاہیے کہ جن مسئلوں کو یہاں آپ فیس کر رہے ہیں، چلیں وہ مسئلے اگر آپ سمجھتے ہیں حل ہو گئے باہر جانے سے، لیڈی ڈاکٹر یا جو انجینئر کی ابھی آپ نے خط پڑھا، اور ایک والد صاحب کا جی جو اپنے بچوں کو اچھی پڑھائی کے لیے اچھی کمائی کرنا چاہتے ہیں، تو چلے وہاں جا کر یہ مسئلے تو حل ہو جائیں گے. جی. ایک دفعہ اس بات کو بھی سوچیں کہ وہاں کون کون سے مسائل آ سکتے ہیں، اچھا، کیونکہ آج ہمیں وہ بھی کل پتہ ہے. کے زمانے میں یہ جاننا کوئی مشکل نہیں ہے کہ جہاں آپ جانا چاہتے ہیں، یورپ یا امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، وہاں کیا حالات ہیں. جی آج کل یہ جاننا تو قطعی مشکل نہیں ہے. جی انٹرنیٹ پہ آپ جائیے اور آپ پتہ چلائیے کہ جن مشکلات کا شکار آپ یہاں ہیں، کیا وہ مشکلات آگے بھی ہیں یا نہیں ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ
جو انٹریکشنز ہیں وہ روایتی طور پر تکلیف دہ پائے گئے ہیں صدیوں سے، ہزاروں سال سے، کیونکہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ تال میل رکھنا چاہتا ہے جو بن نہیں پاتا، وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرنا چاہتا ہے جو کہ وہ کر نہیں پاتا، اور یہ ہمیشہ سے ہی جہاں انسان اکٹھے رہتے ہیں گھر میں یا کام کی جگہ پہ، ان کے درمیان جو فرکشن ہوتی ہے اس سے درد جنم لیتا ہے۔ پہلے زندگی کی رفتار ہی بڑی سست تھی، اب بھی گاؤں دیہات میں زندگی کی رفتار بہت سست ہے، لوگ پھپھو کے گھر جاتے ہیں تو واپس آنے کا کوئی پروگرام ہی نہیں ہوتا، لیکن شہروں میں زندگی کی رفتار بہت تیز ہے، لاہور کی نسبت کراچی، اور کراچی سے بڑھ کے لندن اور آگے نیو یارک۔ تو جب رفتار تیز ہوتی ہے تو وہ درد زیادہ واضح اور بڑا ہو جاتا ہے، جیسے کسی گاڑی میں کوئی خرابی ہو اور وہ آپ آہستہ رفتار سے چلائیں تو وہ خرابی یا وہ خراب آواز جو آتی ہے اس خرابی کی وجہ سے آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب آپ رفتار تیز کرتے ہیں تو آپ کو اور سارے زمانے کو پتہ چلتا ہے کہ گاڑی بگڑی ہوئی ہے اور وہ صحیح طریقے سے نہیں چل رہی۔ تو یہ جو درد ہے جو کہ انسانوں کے آپس کے انٹریکشن سے ابھرتا ہے، اس درد کا علاج کبھی بھی نہیں کیا جاتا، اس سے نگاہیں ہٹائی جاتی ہیں، اس سے توجہ ہٹائی جاتی ہے، اور انسانوں کا ایک شیوا یہ بھی ہے، اور یہ ایک روایتی طور پر ہے کہ جہاں سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے وہ وہاں سے دور دور بھاگتا ہے، بھاگ جی جسے ہم فائٹ اور فلائٹ کہتے ہیں، یا تو وہ لڑتا ہے، اگر لڑتے ہوئے درد ہوتی ہے تو پھر بھاگتا ہے۔ تو انسان کے ذہن میں پہلا خیال یہ آتا ہے کہ اگر وہ نقل مکانی کر لے گا تو اس کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ ایک فینٹسی ہے جو کہ سب لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے کہ اگر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں گے تو وہاں ان کے لیے وہ مسائل نہیں ہوں گے جو یہاں پہ ہیں۔ اب انسان نے تجربات تو ہمیشہ کیے ہیں، گاؤں سے دیہات اور دیہات سے پھر شہر اور پھر آگے دوسرے ملکوں کا سفر ہوتا ہے۔ پاکستان میں 1970 میں تقریباً یہ کام شروع ہوا کہ لوگوں نے دڑا دڑ پاسپورٹ بنانے شروع کیے اور ملک سے باہر جانا شروع کیا، اور چونکہ فوری طور پر اس سے ریونیو آتا ہے، گھروں میں کچھ خوشحالی آئی، باہر کا پیسہ آتا ہے تو لوگ اس سے ذرا عیش و عشرت بھی کرتے ہیں جو یہاں پہ ہوتے ہیں، اور وہ بہت سراہتے ہیں کہ ان کا جو فیملی ممبر باہر ہے اس کے وہ گن گاتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ میرا اپنا ایک دوست جمال جو 37 سال جس نے مڈل ایسٹ کے ریگستانوں میں گزار دیے، زیادہ پڑھا لکھا نہیں وہ تھا، بچپن کا دوست تھا، اور 20-22 سال کی عمر میں وہ باہر چلا گیا۔ 5 سال کے بعد اس نے اپنے گھر والوں کو کہنا شروع کر دیا کہ اب ہمارے بنیادی جو مسائل ہیں وہ حل ہو گئے ہیں تو میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ لیکن ہمیشہ ہی اس زمانے میں خطوں کا رواج تھا، تو ایسے خط کے جواب میں تھوڑی سی خوشی کا اظہار کیا جاتا تھا کہ آپ واپس آنا چاہتے ہیں، یہ سن کے بہت خوشی ہوئی، لیکن یہ ایک مسئلہ ہے، گھر ابھی کچا ہے، بچوں کی ابھی پڑھائی، بہن کی شادی نہیں ہوئی، ابھی بیٹے کا یہ مسئلہ باقی ہے، اور مجھ سے آپ نے زیورات کا وعدہ کیا تھا، اور وہ ہر خط میں بتاتا ہے کہ اب مجھے یہ درد ہوتا ہے، اب مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے، اب میرا بلڈ پریشر زیادہ رہنے لگا ہے، اب ڈائبٹیز ہونے لگی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں گھر والے کوئی نہ کوئی سبب ایسا پیدا کرتے رہے کہ وہ واپس نہ آ سکا۔ حتیٰ کہ بیچ بیچ میں مجھے یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ جب وہ واپس سال کے بعد 1 مہینے کی چھٹی پہ آنا چاہتا تھا تو گھر والوں کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ ایسے ہی ٹکٹ پہ جو پیسے ضائع کرنے ہیں، اور 1 مہینہ جو وہیں رہ کے تو کچھ ایڈیشنل کام کر لیا جائے تو فلاں مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا۔ اور جمال یہ سن کے خاموشی سے دن گزارتا رہا، حتیٰ کہ 37 سال کے بعد پتہ چلا کہ
انہوں نے اپنی آخری سانس لے لی ہے. میرے دل پہ اس کی بڑی امپیکٹ ہے کیونکہ وہ میرا ایک بچپن کا ساتھی تھا جو کہ اپنی غربت کی مجبوریوں کی وجہ سے باہر گیا تھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میرے اور بھی بہت سے دوست ہیں جو دنیا کے مختلف ممالک میں ہیں. ان میں میرے ڈاکٹر دوست بھی ہیں جو میرے 74 کے بیچ کے ڈاکٹر 1974 کے بیچ کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی دنیا کے مختلف ممالک میں ہیں. اور واٹس ایپ پہ ہمارا ایک گروپ بھی ہے جہاں ہم آپس میں باتیں بھی کرتے رہتے ہیں. میں اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ مختلف وجوہات سے باہر جاتے ہیں. کوئی غربت کی وجہ سے جاتا ہے, کسی کو یہاں امن و امان نظر نہیں آتا, کسی کے ذہن میں ہے کہ یہاں پولیوشن بہت ہے, کسی کے ذہن میں ہے کہ یہاں سیاسی آزادیاں نہیں ہیں, یہاں بات کرنے کی آزادی نہیں. کوئی نہ کوئی مختلف بہانہ اپرچونٹی ہے کہ نہیں ہے ہر کوئی اتنی. سوچتا ہے کہ اگر 4 پیسے نہیں ہیں تو کمانے کے لیے باہر جانا چاہیے, اگر 4 پیسے ہیں تو ان کو سنبھالنے کے لیے باہر جانا چاہیے, اگر کوئی بھی وجہ نہیں ہے تو بھی ایک گھر تو دبئی میں ہونا چاہیے کیونکہ کراچی کے تو حالات ہی بڑے خراب ہیں, تو زیادہ تر دبئی رہیں گے, کاروبار کراچی کریں گے. لیکن یہ کرنے سے پہلے کبھی بھی لوگ یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ جو لوگ باہر جاتے ہیں نقل مکانی کر کے تو کیا وہ سکھی ہیں, کیا وہ خوش ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو باہر سینکڑوں دفعہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے, دنیا کے ہر ملک میں گھومنے کا اتفاق ہوا, رہنے کا اتفاق ہوا, لیکن یہ کبھی نہیں سوچا کہ قیام کر لینا ہے, پڑاؤ کر لینا ہے. کیونکہ میرا خیال ہے کہ جغرافیائی تبدیلی سے مسئلے حل نہیں ہوئے. میرے ذاتی مسائل حل نہیں ہو سکتے, یہ میرا شروع سے خیال ہے. اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ ہمیں حقائق کو اس طرح بیان کرنا چاہیے جیسے کہ حقائق ڈیزرو کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے عام طور پر سنا ہوگا کہ مہنگائی بہت ہے. جی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ مہنگائی نہیں ہوتی, ہماری آمدنی کم ہوتی ہے. لیکن یہ بات کرتے ہوئے, یہ بات سوچتے ہوئے ہمیں اپنی طرف کوئی تکلیف دہ نظر ڈالنی پڑتی ہے. جی جبکہ یہ کہتے ہوئے کہ مہنگائی بہت ہے تو ہم ماحول یا سیاست یا حکمرانوں کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہوتے ہیں, تو الزام وہ سب ہمیں پہ بڑا نہیں ہوتا. آسان لگتا ہے. اسی طرح آپ نے سب کو کہتے سنا ہوگا کہ میرے کپڑے چھوٹے ہو گئے, تو کسی کے کپڑے چھوٹے نہیں ہوتے. لوگ یا تو بڑے ہو جاتے ہیں یا موٹے. جس میں کوئی قباحت نہیں, یا موٹے ہو جاتے ہیں جس میں کچھ قباحت ہے, لیکن وہ کہیں گے ہمیشہ یہ کہ میرے کپڑے چھوٹے ہو گئے. جی حتیٰ کہ لوگ اگر اسلام آباد سے چل کے لاہور آتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ میں لاہور آ گیا ہوں, کہتے لاہور آ گیا ہے. یعنی میں نہیں آئے لاہور آ کے. اپنے اوپر کوئی بات لینے کے لیے ہم قطعی طور پر تیار ہی نہیں ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں ہمارے ملک نے ہمیں کیا دیا. پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو کیا دیا. پھر ایک اور سوال ہے کہ یہاں تو کوئی سسٹم نہیں ہے, تو بولے کہ ہم نے کہاں کنٹریبیوشن کی اپنے سسٹم میں, کہاں ہم نے اچھا سسٹم بنانے کی کوشش کی. تو ایک سمبولیکلی ہم کہتے ہیں یہاں یہ نہیں ہے, یہاں وہ نہیں ہے, ہمیں یہاں نوکریاں نہیں ملتی. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے اندر ہنر مندی نہیں ہوتی. آپ مارکیٹ پلیس میں جا کے دیکھیں, کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو لوگ ان کی پہلی نوکریوں سے اکھاڑ اکھاڑ کے اپنے پاس لے جانا چاہتے ہیں. بشرطے کہ ہم اپنی طرف دیکھیں تو نوکری تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ہمارا جو سب سے پلس پوائنٹ ہے جس میں ہمیں سب سے زیادہ فائدہ ہے وہ یہ کہ ہماری آبادی بہت اچھی ہے, 25 کروڑ. یعنی ہم کچھ بھی بیچنا چاہیں بہت گاہک نکل آئیں گے. جی مارکیٹ بڑی ہے. تو دنیا میں کتنے ممالک ہوں گے جو کہ آبادی میں ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو بے شمار آپ کے دائیں بائیں لوگ ہوتے ہیں جو انہی سرکمسٹانسز میں جی فورچونز بناتے ہیں, بہت زیادہ مالی افلوئنس پیدا کر لیتے ہیں. اور ضروری بھی نہیں کہ وہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہوں, ضروری بھی نہیں کہ وہ جسمانی طور پر بہت طاقتور لوگ ہوں. صرف تھوڑا سمارٹ ورک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, تھوڑی گول سیٹنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. زندگی میں ہم جن امور سے نپٹتے ہیں ان میں روپیہ پیسہ کمانا نسبتاً سب سے
عام اور آسان کام ہے. جب یہ میں بات کہتا میں ہوں تو یہی لوگ کہنے لگی تھی پریشان ہو جاتے ہیں. کہ لوگوں کے نزدیک تو یہ سب سے مشکل ہے. اور پاکستان میں پیسہ کمانا مطلب آئی نو دیٹ یہ آرگیومنٹ کرنے کے لیے یہ آپ کہیں پہ اس بحث میں لوگوں کو انڈلج دیکھیں گے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ملک سے باہر جا کے ہی سارے کام سدھے ہوں گے. اب اس میں بہت ایڈوکیسی آ جاتی ہے کہ دیکھو یہاں نظام نہیں ٹھیک. جب یہ آپ نے باتیں کی اپرچونیٹیز نہیں ہے, بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے, خوف میں کا ماحول ہے, ایوری تھنگ. لیکن میں جو بات پہلے کر رہی تھی نا کہ وہ تو آپ کی ایگزسٹنس سے ہی ساری چیزیں آئیں گی. دیکھیں نا, میں نے ابھی جو بات کی ہے کہ زندگی میں بے شمار امور ہیں جو ہم اور دوسرے لوگ انجام دیتے ہیں. جی بہت سارے کام کرتے ہیں ہم لوگ. ان میں سے سب سے جو نسبتاً آسان کام ہے وہ روپیہ کمانا ہے. کیونکہ میں نے بالکل ان پڑھ لوگوں کو بھی روپیہ کماتے دیکھا, میں نے ایسے لوگوں کو بھی روپیہ کماتے دیکھا ہے کہ وہ جسمانی طور پر بڑے کمزور ہیں, کوئی پہلوان ٹائپ بھی نہیں ہے. میں نے ایسے لوگوں کو بھی روپیہ کماتے دیکھا ہے کہ جن کے پاس کوئی سرمایہ بھی نہیں تھا روپیہ کمانے کے لیے, کاروبار میں لگانے کے لیے, وہ بالکل اسکریچ سے شروع ہوئے. تو وہ جو میں بات کہتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہوتی, ہماری آمدنی کم ہوتی ہے, اسی طرح سب سے پہلے ہمیں خود فریبی کے اس جال میں سے نکلنے کی ضرورت ہوگی کہ ہمارے مالی حالات بہتر ہونے کا تعلق یا خوشحالی کا تعلق جو ہے وہ جغرافیائی تبدیلی میں پنہا ہے. یعنی ہم اگر نقل مکانی کر لیں گے تو اس سے کوئی آسانی پیدا ہوگی. جتنے بھی لوگ باہر جاتے ہیں وہ بھی سب کامیاب نہیں ہوتے. میجورٹی ان میں سے ناکام ہو کے واپس آتی ہے, لیکن وہ کوئی بینڈ باجے کے ساتھ واپس نہیں آتے. یعنی جتنے لوگ باہر جاتے ہیں ان میں سے 80% لوگ, یعنی جو باہر چلے جاتے ہیں 80% لوگ ناکامی کا توق گلے میں لے کے واپس آتے ہیں, لیکن وہ اتنے غیر محسوس طریقے سے واپس اپنے معاشرے میں آ کے جد و جہد میں لگ جاتے ہیں کہ لوگوں کو ان کا کوئی زیادہ گن گرج سے کوئی پتہ نہیں چلتا. لہٰذا جو جغرافیائی تبدیلی ہے سب سے پہلے ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہماری افلوئنس کا یا مالی آسودگی کا, اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن وہ جو میں نے بات خود ہی کہی اور پھر میرا ہانسا ہی نکل گیا کہ میں نے کہا کہ روپیہ پیسہ کمانا سب سے آسان کام ہے. تو اس کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ سرٹن متھس ہیں, ایسی غلط فہمیاں ہیں جن کی وجہ سے لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں وہ بے بس ہیں. اور وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک جو خیال ہے کہ اس کا تعلق قسمت سے ہوتا ہے, روپیہ پیسہ کمانے کا تعلق قسمت سے ویری ہے. رائٹ. اچھا, اب مجھے بتائیے کہ پھر تو ہر چیز کا تعلق ہی قسمت سے ہے. ابھی دیکھیں قسمت سے ان کی شادی اچھی ہو گئی, جلدی عمر, اس چھوٹی عمر میں کہاں شادی ہوتی ہے, لیکن ان کی دیکھیں اللہ کا کرم ہے. اللہ کا کر. آج تھوڑا سا یہ مجھے سست لگ رہے تھے تو میں نے کہا, کہتے کیا کریں, بس تنازع ہو جاتا ہے, جھگڑا ہو جاتا ہے, کبھی ڈانٹ ہی پٹ جاتی ہے. تو میں نے کہا ایسا تو سب کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا ہوا کیا تھا, کہتے رہیں گے کہ ان کا خیال تھا کہ مجھے پہلے کپڑے دھونے چاہیے, میرا پہلے برتن دھونے کا موڈ تھا. اتنی سی بات ہے, دیکھیں اتنی سی میں نے کہا. اور ایک مرد کی شان ہے کہ وہ اپنی بات کرے تو اس پہ کھڑا رہے. کہتے میں اس پہ کھڑا ہو گیا. اس کے نتیجے میں پھر جو ہوا تو پھر مجھے وہ ان آپ کا نے اسیس کر لیا. وہ میں نے اسیس کیا تو مجھے ان کے تھوڑا پیمپر کر کے موڈ کو. میں سر آج میں مان گیا ہوں, یعنی آپ نے صرف چہرے کے تاثرات سے جو ان ڈیپتھ بات کا پتہ لگایا ہے. لیکن جو آپ بیتی ہوتی ہے نا, چہرے اس پہ تجربے کی روشنی میں انسان دوسروں کا اندازہ لگاتا ہے. تو سمپل سی بات یہ ہے کہ دولت کمانے کے بارے میں جو متھس ہیں نا ان سے نکلنا ہوگا. مثال کے طور پر روپے پیسے کے بارے میں عام لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ روپے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, روپیہ تو آنی جانی شین ہے چیز ہے, یہ تو ہاتھ کی میل ہوتی ہے. اس سے بھی بہت زیادہ. اور جو روپے پیسے والے لوگ ہیں مجھے بتائیے ان کو کیا کہا جاتا ہے, ڈرٹی فلتھی رچ. مجھے بتائیے کہ جب بھی لوگ کسی مالدار آدمی کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل سے جو باتیں ابھر کے آتی ہیں اور منہ سے نکلتی ہیں وہ کوئی اچھی والی باتیں ہوتی ہیں. ویسے کہتے ہیں کہ
इलिजिटिमेट होएगा, मतलब कोई ख़राब धंधा कर रहे क्योंकि होंगे। ये सब वो डिनाइल की बात है ना, चूंकि उनके पास नहीं होता तो वो समझते हैं कि जब मेरे जैसे लायक आदमी के पास रुपया पैसा नहीं है तो इन लोगों के पास कैसे हो सकता है, ज़रूर ये कोई रिश्वतस्तानी का लोगों को पैसा लगता है होगा कि कम अगर या किसी बेईमानी का पैसा होगा, हाँ या इस तरह सोचते हैं। अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो गरीब हैं वो अमीरों के बारे में कोई बहुत अच्छी अच्छा राय रखते हैं। तासर नहीं रखते, लेकिन अगर आप अमीरों को देखें तो वो गरीबों के दर्द में बड़े दुबले हो रहे होते हैं। हर वक्त सोचे गरीब बेचारे कैसे गुजारा कर रहे होंगे इस महंगाई में। यानी वो ये चीज़ें जो है दिन रात सोचते हैं, और तौफीक के मुताबिक लोग गरीबों की मदद करना भी पसंद करते हैं। लेकिन आपने शायद नहीं देखा होगा कि गरीब लोग तौफीक के मुताबिक अमीरों की मदद करना पसंद करते हो। अमीरों को मसाइल होते हैं, नफसियाती मसाइल होते हैं, ताल्लुकात के मसाइल होते हैं। तो जैसे गरीबों को आटे दाल रोटी के मसाइल होते हैं तो अमीर उनकी मदद करते हैं ना। तो अमीरों को जब अपने घर में मियाँ बीवी बहन भाई या वालदैन और औलाद के दरमियान को मसले होते हैं तो गरीबों को आगे बढ़ के उनके को मसलों में मदद करनी चाहिए ना। ऐसा लेकिन वो कभी भी नहीं खुश होता। होते हैं मिलके। मतलब मैंने तो ये भी देखा कि वो कहते हैं कि अच्छा सही है, सही हो रहा है। अच्छा नहीं, ये यानी इसी पॉइंट पे मैं आगे करना चाहूँगी कि उनका ख्याल ये होता है कि एना दे, यानी इनके काम अच्छे नहीं थे हाँ इसलिए इनको और अब अगर ये किसी तकलीफ कारना है पहुंचानी। कोई। हाँ, अमीर आदमी कार- को कोई भी मसला दरपेश है तो वो उसके बुरे अमाल का नतीजा मैं है। यही कह रही जी हूँ ना जी कि वो ठीक उनका है, ख्याल होता है कि तो ये बुरे ज़रूर अमाल इन्होंने हैं। कोई गुनाह किया होएगा। है ही आइंदा। मतलब तो ये जो सारी मिथ्स हैं इनसे निकलने की ज़रूरत है। और आमतौर पर बड़ी बड़ी ऐसी मिसालें बनी हुई हैं जो कि मैं यहाँ गुफ्तगू में बयान भी नहीं कर सकता, मैं उनका लुबे लुबा बयान कर सकता हूँ कि किसी बहुत बुरे तबके का हवाला दे के ये कहना कि दौलत तो उनके पास भी होती है। तो बात यह है कि गुर्बत एक चीज़ अलग है अपनी जगह, लेकिन मत मारी जाना जो है ना, ये गुर्बत के ऊपर और भी तड़का लगने वाली बात है। सर मिथ्स में जो आपने वो मिसाल तो एक तो करेला सुनी होगी ना कि जिन्ना दे घर दाने ਉਹਨਾਂ उन्ना ਦੇ दे कमले कमले भी भी से सियाने। जी तो ये मैंने तो नहीं ना बनाई मिसाल, लेकिन इसमें बात हकीकत है कि जब इंसान माली तौर पर किसी कमज़ोरी का शिकार होता है तो दिमागी बेबसी उसे सोचने भी नहीं देती। जी तो कोशिश ये करनी चाहिए, देखिए अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो फिर आपको इमरान खान से तो प्यार करना पड़ेगा। बेशक। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जुवैद मियाँदाद से आपको नफ़रत हो, ज़हीराबाद से आपको नफ़रत हो, लेकिन बनना आप क्रिकेटर चाहते हो। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अमीरों के हवाले से एक पॉजिटिव परसेप्शन अपने ज़हन में रखना पड़ेगा। अच्छा, अब ये तो मसला रह गया फाइनेंशियल, जिसकी वजह से लोग भाग भाग के बाहर जाते हैं और एक बंदा जो है सारी ज़िंदगी की कुर्बानी भी देता है तो आखिरकार रोना धोना ही निकलता है, उसमें से भी कोई अच्छे नताइज नहीं निकलते। किसी की भी कुर्बानी जो है जब रायगा जाती है तो बहुत अफसोस होता है। लेकिन सोचने वाली बात असल में ये है कि लोग तो बेशुमार वजूहात से बाहर जाते हैं। जी मिसाल के तौर पर वो समझते हैं कि यहाँ जानो माल जो है वो महफूज नहीं है। आप न्यूयॉर्क में जाइए, आपके मेज़बान सबसे पहले आपको ये कहेंगे कि शाम नू बाहर निकलो तो जेब च कुछ पैसे रख लेना। वो आंदे ने ना खून पैसे, तो जिन्ना पैसे होते फिर मारते भी ने। तो मुझे बताइए कि न्यूयॉर्क जैसे एक बहुत ही बड़े शहर में, और अगर आप लंदन में जाएं तो वहाँ भी यही हालात हैं। वहाँ भी आप ट्रेन में सफ़र करेंगे तो पहला तजर्बा आपका जो होगा वो जेब कटने का होगा। तो ऐसे कोई मामलात वहाँ बड़े खूबसूरत वाले नहीं होते। और वहाँ यहाँ तो आप देखते हैं ना कि चौक में कोई मांगने वाला है, वो आपकी गाड़ी को टुक टुक करता है तो आप सलाम करके तो आगे निकल जाते हैं, कोई मसला नहीं होता। वहाँ न्यूयॉर्क में अगर आप किसी को भीख नहीं देंगे वो गाड़ी को 2 ठुड्डे भी मारेगा, हो सकता है आपको गालियाँ भी दे। तो दुनिया के ये जितने बड़े बड़े ममालिक हैं उनके अपने हैज़र्ड्स हैं, जी वहाँ भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। मुझे बताइए कि वहाँ बच्चे जवानी में कदम रखते ही घर से क्यों चले जाते हैं? उन्हें माँ बाप से क्यों इतनी तकलीफ़ महसूस होती है? माँ बाप भी कहते हैं ठीक है, जाना है तो चले जाओ, कोई बात नहीं।
تو وہاں بھی کوئی دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہتی. مسائل وہاں بھی ہیں. وہاں مسائل ہیں، بہت زیادہ مسائل ہیں، بہت بڑھ کے مسائل ہیں. اب ڈیورس ریٹ وہاں کیوں اتنا زیادہ ہے؟ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیار اور محبت سے رہتے ہیں، اور پیار اور محبت کی وجہ سے ڈیورس ریٹ ہائی ہوتا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ معاشرے ایسے معاشرے نہیں ہیں کہ جہاں جو اوریجنل وہاں کے شہری ہیں وہ خوش ہوں. اوپر سے آپ چلے جائیں بن بلائے مہمان کی طرح، اور وہ ویلکم بالکل نہیں کرتے. یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دیں کہ لنڈن جب آپ ہیتھرو پہ اترتے ہیں پھولوں کے تو آدمی میمیں آپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہوتی ہیں. بہت مایوسی ہوئی جب میں شروع میں جانا شروع ہوا تو میں ایسا نہیں ہوتا؟ کوئی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر پلان کینسل. پلان کینسل ہی کرنا Out of پڑے گا plans. آپ کا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ کسی جگہ چلے جائیں، اب تو مطلب تھائی لینڈ میں بھی آپ جائیں تو آپ ویلکم نہیں ہیں. دبئی میں تو آپ کے داخلے ہی بند ہیں. مطلب پاکستانی کا نام سنتے ہی لوگوں کے ماتھے پہ تیوڑیاں آ جاتی ہیں. مجھے بتائیے کہ آپ اگر پاکستان میں ہوں اور آپ کسی کے گھر جائیں اور اس کے چہرے پہ اچھے تاثرات نہ آئے تو آپ آئندہ تو جانے کا پروگرام نہیں بناتے. لیکن مجھے بتائیے کہ جب امریکہ کی باری آتی ہے، جب برطانیہ کی باری آتی ہے، اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ آپ کو خوش آمدید نہیں کہہ رہے، جی. تو آپ کتنی تل مل کے وہاں پہنچتے ہیں، اور آپ ڈیفینیٹلی ڈنکی لگاتے کے بھی جانے سے باز نہیں آتے. پاکستانی جو ہے اتنے خطرناک طریقے سے یورپ کے ممالک میں، کبھی اٹلی، کبھی کسی اور ملک میں، کبھی ایک میں، کبھی دوسرے میں جاتے ہیں، اور ان کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں ہمیں خوش آمدید نہیں کہا جائے گا. تو مجھے بتائیے کہ ایسی جگہ پہ ہم کبھی خوش رہ سکتے ہیں؟ وہ سر اتنی جو ڈنکی کی بات آپ نے کی، یہ اتنی یعنی خطرناک کائنڈ ہے، اور اس خطرے کو بھی مول لینا کہ شاید ادھر جا کر کوئی ہو جائے. اور کتنے ہی ہم کیسز سنتے ہیں کہ خالی ڈنکی لگانا ہی نہیں، جتنے بھی لوگ جاتے ہیں نا وہاں، سوائے 5-10% لوگوں کے، وہ ناجائز طریقے سے دوسرے ملکوں میں گھسنا چاہتے ہیں. جی. جی. بہت محدود چند طبقے ہیں جو امریکہ یا برطانیہ جانے کے لیے صحیح رستے اختیار کرتے ہیں اور کئی سال کی جد و جہد کرتے ہیں. جیسے ڈاکٹرز ہیں، وہ USMLE کے امتحان پاس کرتے ہیں، پھر وہاں جا کے امتحان پاس کرتے ہیں، پھر میچنگ ہوتی ہے کہ جاب انہیں ملے گا کہ نہیں، انٹرنشپ کرتے ہیں، اور اس دوران وہاں پہنچنے سے پہلے ان کا 2 کروڑ روپیہ خرچ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ گارنٹی نہیں ہوتی کہ ان کو ویزا ملے گا. تو اتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ جب ہم دوسرے ممالک میں جاتے ہیں اور اپنا فیوچر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے 1/3 کوششوں سے پاکستان میں ہر کوئی شخص خوشحال ہو سکتا ہے. جی. کیونکہ یہ ہمارا جو ملک ہے یہ لینڈ آف اپرچونیٹیز ہے. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے پاکستان نے کیا دیا، تو اس سوال کا جواب ایک سوال میں ہے کہ آپ نے پاکستان کو کیا دیا. آپ نے پاکستان کو کیا دیا، یہ بڑا ضروری ہے. آپ کی اجازت ہو تو بریک پہ ہم آڈینس کو بریک دے دیں. ہم 5 آپ یعنی کہ تسی بس 4 دقیقہ پڑھ سکتے ہو، اور وہاں سے واپس آ جائیں. ہم واپس آ رہے ہیں. جی ویلکم بیک. خطوط کا جو سلسلہ ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں کہ 3 خط ہم پڑھ چکے. چوتھا خط جو ہے وہ ہمایوں صاحب کی طرف سے. وہ لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صداقت علی صاحب، میں ہمایوں ہوں، BBA کا طالب علم. سچ پوچھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ میں اس ملک کا ہوں. یہاں میری آواز کی کوئی قدر نہیں. میرے خیالات کو بے ادب کہہ کر دبایا جاتا ہے. میں کتابیں پڑھتا ہوں، دنیا کو سمجھنا چاہتا ہوں، مگر یہاں سوال کرنا جرم ہے. مجھے لگتا ہے باہر جا کر میں کھل کر سانس لے سکوں گا، اپنی شناخت خود بنا سکوں گا. ہمایوں اسلام آباد سے. اور پھر زینب صاحبہ کراچی سے، وہ لکھتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرا نام زینب ہے، میں 22 سال کی ہوں، اور میں نے بس اتنا جرم کیا کہ اپنے خوابوں کا ذکر کیا. میرے گھر والے کہتے ہیں لڑکی ہو، باہر کیوں پڑھو، باہر کیوں نوکری کرو. میرے لیے ملک چھوڑنا آزادی کی علامت ہے، جہاں میں اپنے فیصلے خود لے سکوں، اپنی مرضی سے جی سکوں، بغیر ہر وقت جج کیے جانے کے. کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسا ہوتا ہے روز اپنی سانسوں پر پہرا دینا؟ سمجھ سکتے ہیں؟
یہ جو پہرا دیا جا رہا ہے سانسوں پہ سانسوں پہ. دیکھیے بات صرف بڑی سادہ سی ہے کہ کئی رن اویز ہوتے ہیں، یعنی انسان ایکچولی کسی تکلیف دہ جگہ سے جہاں سے تپش آتی ہے گھبرا کے جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک پلازیبل ایکسکیوز چاہیے ہوتا ہے، جیسے کہ تعلیم کی غرض سے جا رہے ہیں. جی اچھا، آج کے زمانے میں اب کسی کو تعلیم کی غرض سے پاکستان سے یو کے یا امریکہ جانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں، موو کرنے کی کیونکہ ضرورت نہیں. جو تعلیم ہے وہ اب ہر ایک کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے. ساری کی ساری جو تعلیم ہے وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، اور جو تعلیمی درس گاہیں ہیں وہ نئے ایونیوز تلاش کر رہی ہیں کہ زندگی میں جو رہنے کا ڈھنگ ہے وہ سیکھنے کے لیے تعلیمی ادارے آگے بڑھیں، لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جیو اور جینے دو کی پالیسی کیسے اپنائی جائے یہ سکھانے کے لیے تعلیمی ادارے بھی بہت اعلیٰ کردار ادا کر سکتے ہیں، مینرز سکھانے میں بہت مدد کر سکتے ہیں. کیونکہ انسانوں کا یہ جو ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود، جی مالی طور پر آسودہ ہونے کے باوجود، شہرت یافتہ ہونے کے باوجود، بڑا عہدہ بھی مل جاتا ہے، لیکن بیک سکرین کے پیچھے جو ان کی زندگی ہوتی ہے، بیک سٹیج لائف جو ہوتی ہے، جو دنیا کے پردے کے سامنے پیچھے نہیں ہوتی، جو پردے کے پیچھے زندگی ہوتی ہے، وہ دکھن سے بھری ہوئی ہوتی ہے. بہت بڑے بڑے گھر جن کے باہر سے گزرتے ہوئے لوگ کبھی حسد کرتے ہیں، کبھی رش کرتے ہیں، کبھی وہ ان کے اندر جھانک کے دیکھ لیں تو وہ حیران رہ جائیں کہ کس طرح عالی شان گھروں میں رہنے والے لوگ اپنے کمروں میں بند ہو کے رہ جاتے ہیں. وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھانا نہیں کھاتے. اگر انہوں نے گھر سے باہر جانا ہو تو پہلے وہ تھوڑا سا دروازہ کھول کے جھانکتے ہیں کہ باہر کوئی رستے میں مل تو نہیں جائے گا. تو ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے کئی دن بات نہ کرنا، کئی دن ملاقات نہ کرنا، جی ان سب چیزوں کے لیے ہمیں یورپ اور امریکہ یا آسٹریلیا، نیوزی لینڈ جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ ان کباختوں میں ہم سے کئی گنا آگے ہیں. ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے ہمیں واپس اپنی دیہاتی زندگی کی طرف جانے کی ضرورت ہے. ہمیں دیہات میں نہیں جانا چاہیے، لیکن دیہاتی زندگی کے خوبصورت پہلوؤں کو لے کے ہم شہروں میں آ سکتے ہیں، اور وہ خوبصورت پہلو ہوتا ہے ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنا، کنیکٹ ہونا. ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرنا. جی یہ جو ہماری تکلیف ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ دل کی بات نہ کر سکنے کی وجہ سے ہے. ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے اہل خانہ سے یا جہاں ہم کام کاج کرتے ہیں وہاں، جی یا سوسائٹی میں کسی دفتر میں جب ہم دل کی بات کریں گے، اپنی اصل ضرورت بیان کریں گے، تو ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملے گا، بلکہ اس کے بدلے میں کچھ تکلیف ملنے کا امکان ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم دل کی بات کریں دوسروں سے، اور یہ بھی اہتمام کریں کہ اس سے ہمیں یا دوسروں کو کوئی تکلیف نہ ہو. اب یہ تبھی ممکن ہے جو ہم پہلے 2-3 اور سٹیپس ہیں جن کے اوپر ہم تھوڑی سی توجہ دیں. تو پھر ہمیں نہ چین جانا پڑے گا، نہ جاپان جانا پڑے گا، نہ مڈل ایسٹ میں نہ در کی ٹھوکریں کسی ملک کی کھانی پڑیں گی، نہ جھڑکیاں کھانی پڑیں گی 7 سمندر پار جا کے. تو وہ جو 3 چیزیں ہیں جو کہ ہم گھر میں، گھر کے باہر، سوسائٹی میں یا اپنے اداروں میں اگر ہم جائیں تو دوسرے انسانوں کے لیے ایک انکنڈیشنل ریگارڈ ہمارے دل میں ہو، یعنی ہم چوری چوری ان کے لیے عزت کا مقام، احترام کا مقام اپنے دل میں رکھتے ہوں، بغیر کسی کنڈیشن. اور اس میں چوری چوری کا جو لفظ ہے نا یہ بڑا اہم ہے. بہت سارے کام چوری چوری اچھے نہیں ہوتے، لیکن کسی کا اپنے دل میں ریگارڈ کرنا چوری چوری بہت ہی کارآمد ہے.
کیونکہ جو ریگارڈ آپ کھل کے کرتے ہیں لوگوں کا جی وہ پروٹوکول کہلاتا ہے. جی جب ہم دنیا داری میں کسی کے ساتھ ملتے ہیں تو اس کی شان و شوکت کی وجہ سے یا اس کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے جی یا اس کے عہدے کی وجہ سے یا جو فوائد اس سے ہمیں ملتے ہیں اس وجہ سے یا جو تکلیف اس سے ممکنہ طور پر ہمیں پہنچ سکتی ہے اس وجہ سے جو ہم اس کو عزت دیتے ہیں وہ انکنڈیشنل ریگارڈ ہرگز نہیں ہوتا. انکنڈیشنل ریگارڈ کا مطلب ہے کہ آپ بالکل اپنے اندر نجی طور پر کسی دوسرے کو انسان ہونے کے ناطے ایک ریگارڈ دے دیں. جیسے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کینیڈا رہ رہے ہوں اور وہاں آپ کو کوئی لاہور کا بندہ مل جائے تو آپ کے چہرے پہ کتنی رونق آ جاتی ہے. یعنی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ دونوں کے درمیان ایک چیز یکساں ہے, ایک کامنلٹی ہے. یا آپ رہتے ہیں برطانیہ میں اور کافی دنوں سے آپ نے پنجابی نہیں بولی اور آپ کو یک ایک پنجابی مل جاتا ہے تو چاہے وہ آپ کا اپنے ملک کا ہو یا ہمسائے ملک کا ہو آپ بڑھ چڑھ کے اس کے ساتھ بات چیت کرنا پسند کرتے ہیں. تو جو ریپور ہے یہ جو تال میل ہے اس کا ایک بہت بڑا کارن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں اور کسی میں کیا کامنلٹی ہے. تو مجھے بتائیے کہ آپ میں اور دوسرے انسانوں میں یہ کامنلٹی یا یکساں بات کوئی چھوٹی بات ہے کہ آپ بھی انسان ہیں اور وہ بھی انسان. تو دل میں ریگارڈ ہونا, ایون میں یہ کہوں گا کہ صرف بچوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ کے لیے ان کے دل میں ریگارڈ ہو, اتنا ہی ضروری یہ بھی ہے کہ ماں باپ کے دل میں بچوں کے لیے ریگارڈ ہو. دوسرا پہلو جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں, اور اگر ہم ان چیزوں پر توجہ دیں تو ہمیں کبھی بھی رن اوے نہیں کرنا پڑے گا, رن ٹو بھی نہیں کرنا پڑے گا. رن ٹو ہم اس کو کہتے ہیں کہ کسی کی طرف لپکنا, کسی چمکتی دمکتی چیز کو دیکھ کے اس کی طرف جانا, حالانکہ ہر چمکتی چیز ہونا نہیں ہوتی. تو دوسرا پہلو یہ ہے کہ نان ججمنٹل ہو جائیں, کیونکہ ہم انسان جو ہے نا بنیادی طور پر بہت ججمنٹل ہے. یعنی ہم ججمنٹ بڑی تیزی سے پاس کرتے ہیں, رائے قائم کر لیتے ہیں. ہم مثلا سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ ہمیشہ مجھے تنگ کرے گا. اب یہ ایک ججمنٹ ہے جو کہ یا تو کوئی نجومی دے سکتا ہے یا کوئی جج ہو. تو ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو میرا خیال ہے جج اور نجومی نہیں ہوتے, لیکن یہ کام ہم بہت باقاعدگی سے کرتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو دیکھا اس کو ایک سلاٹ میں بند کر دیا, یہ بہت ڈھیٹ آدمی ہے, یہ بہت بدتمیز آدمی ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے. حالانکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کب بدل جائے گا. لوگوں کو لمحوں میں ہم نے بدلتے دیکھا ہے. تو کیا جن لوگوں کے بارے میں ہم نے ججمنٹس پاس کی ہوتی ہیں جب وہ بدلتے ہیں تو کیا ہم اپنے دل میں کوئی ندامت محسوس کرتے ہیں اس حوالے سے؟ ہرگز نہیں. تو ججمنٹل ہونا ہمیں ڈسکنیکٹ کرتا ہے لوگوں سے, کیونکہ جو ہی ہم کسی کو کوئی ججمنٹ دیتے ہیں کہ وہ بہت ڈھیٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہمارا اس سے ڈسکنیکٹ ہے, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں, کیونکہ وہ ڈھیٹ ہے ہم ڈھیٹ نہیں ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ولن ہے تو مطلب میں ہیرو ہوں. تو جب میں ہیرو ہوں اور وہ ولن ہے تو میرا اس کا صرف لڑائی کا رشتہ رہ جائے گا. سر ججمنٹ کا ایک یہ بھی ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ آپ اسی فریم میں پھر اگلے بندے کو دیکھتے ہیں. یعنی وہ جو بھی کرے آپ نے جو ٹائٹل اس کو دے دیا ہے, جو فریم اس کے بارے میں بنا لی ہے, فلٹر ہے نا. ہاں جب آپ اس فلٹر کے تحت اس کو دیکھیں گے تو آپ تعصب کے ساتھ دیکھیں گے, اور جب تعصب کے ساتھ آپ کسی کو دیکھیں گے تو پھر آپ کے درمیان کوئی شگفتہ رشتہ قائم نہیں ہو سکتا. تیسری چیز جو اس بارے میں بہت اہم ہے وہ ہے نان ریڈیکیولنگ ایٹیچیوڈ. ہم جو لوگ رہتے ہیں دنیا بھر میں, ریڈیکیول کرنا ہماری ہڈیوں میں بسا ہوا ہے. تو آپ کسی کو دیکھیں بارش میں, کیچڑ میں, پانی میں, کوئی بندہ جو ہے چل رہا ہے اور وہ پھسل گیا ہے اور کلا بازی کھا کے گر گیا ہے, تو مجھے بتائیے کہ کتنے % لوگ ہیں جو اس میں ہنسیں گے؟ 99%. ٹھیک, تو اس کا مطلب ہے بائی اینڈ لارج ہم سب جو ہیں ریڈیکیولنگ لوگ ہیں.
تو کہیں نہ کہیں طنز کر کے، جی کہیں نہ کہیں باڈی لینگویج سے، جہاں ہم کھل کے نہیں ہنس سکتے دوسروں پر، تو کہیں نہ کہیں باڈی لینگویج ہم ایسی بنا کے اپنے فیشل ایکسپریشن یا ٹون آف وائس سے ہم دوسروں کو پیغام دیتے ہیں کہ ہم ان کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ جی تو یہ جو انکنڈیشنل ریگارڈ ہے، نان ججمنٹل ایٹیچیوڈ ہے اور نان ریڈیکولنگ ایٹیچیوڈ ہے، یہ راہ ہموار کرے گا کہ جب آپ کسی بھی شخص سے جی آپ دل کی بات کر سکتے ہیں، آپ حتیٰ کہ ظالم سلطان کے سامنے کلمہ حق بھی بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں۔ یعنی تو جنہوں نے مسئلہ کہا تھا کہ میری باتوں کو بے ادب کہہ کر دبایا جاتا ہے، تو ان کے لیے یہ فارمولہ تو کام کرے گا پھر؟ دیکھیے، سب کے لیے کام کرے گا۔ زیادہ تر جو ہمارے نوجوان ہیں، جی خصوصاً لڑکیاں، چونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے دنیا اب بہت چھوٹی ہو گئی ہے۔ جی آپ دیکھیں کہ جو فیشن فرانس سے آج چلتا ہے، کل پاکستان کے چک گاب 42 میں پہنچا ہوتا ہے۔ تو لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی خیر خبر نہ بھی چاہیں تو ہو ہی جاتی ہے۔ لوگوں کو اب چھوٹی چھوٹی باتوں کا پتہ ہوتا ہے، اور وہ غلط فہمی میں صرف وہ چیزیں صحیح سمجھ لیتے ہیں جو کہ سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ کے ذریعے ان تک پہنچتی ہیں۔ جی جو گہرے حقائق ہوتے ہیں، جو گہرے پانیوں میں جانے سے آپ کو ملتے ہیں، وہ پھر واپسی کے راستے جو ہے کافی مسدود ہو چکے ہوتے ہیں۔ میں ایسے بے شمار ہم وطنوں کو جانتا ہوں کہ جو دنیا کے مختلف ممالک میں رہتے ہیں اور وہ وہاں بہت تکلیف میں ہیں، لیکن وہ اس شیم کی وجہ سے واپس نہیں آ سکتے کہ لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ یہاں پاکستان میں جو باقی ماندہ لوگ ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو لوگ باہر چلے گئے ہیں وہ تو بہت سیٹ ہو گئے ہیں۔ جی عام لوگوں کا تاثر ہے کہ ایئرپورٹ سے باہر نکلیں تو نوٹوں کی بارش ہونے لگے گی۔ جی تو حقیقت میں کچھ تھوڑا سا تردد کر کے اگر جانکاری کریں تو پتہ چل جائے گا کہ جو ریشو کامیاب لوگوں کی پاکستان میں ہے، وہی ریشو پاکستان سے باہر جانے والے پاکستانیوں کی ہے۔ کامیابی سے میری مراد کیا ہے؟ کامیابی سے میری مراد ہے کہ جو مالی آسودگی کے حامل ہیں اور وہ جو کہ مطمئن بھی ہیں۔ ذہنی اگر کوئی اطمینان نہیں رکھتا تو دولت ہونے سے بھی وہ تڑپتا رہے گا، اور اگر کوئی دولت رکھتا ہے اور وہ ایک دوسرے سے دکھن محسوس کرتا ہے تو وہ بھی کمفرٹیبل نہیں ہوگا، اور اگر کوئی سوچے کہ روپے پیسے کے بغیر اطمینان ہوگا تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ آج کی زندگی پہلے کی نسبت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے، کیونکہ ہر چیز جو کہ پہلے کم دام سے ملتی تھی اب زیادہ دام سے ملتی ہے۔ حالانکہ انسانوں کا کہنا تقریباً ایک جیسا ہی ہے۔ میرے والد کو میری پھپھو نے پالا تھا، اور میرے والد کو ایک دن میں نے پوچھا کہ آپ زیادہ پڑھے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا میں تو کم بھی نہیں پڑھا، یہ میں نے ویسے ہی لکھنا پڑھنا حساب کتاب کرنا سیکھ لیا ہے، میں تو کبھی اسکول گیا نہیں۔ تو میں نے کہا آپ اسکول کیوں نہیں گئے؟ تو کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے نا تمہاری پھپھو نے مجھے پالا تھا، اور 100 سال پہلے میری پھپھو کہا کرتی تھی کہ محمد علی میں تینوں پڑھا نہیں سکتی، مہنگائی بہت ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں 100 سال پہلے بھی کہ 100 سال پہلے بھی، اور 5 سال کی عمر میں انہوں نے اسکول کے باہر ایک چھابڑی لگانا شروع کر دی جس میں بچوں کے کھانے پینے کی چیزیں ہوتی تھیں، اور وہ کچھ بچوں کو مفت میں وہ کھانے پینے کی چیزیں دیا کرتے تھے تاکہ وہ بچے ان کو وہ سبق پڑھا سکیں جو اسکول کے اندر ان کو مل رہا تھا۔ اب دیکھیں اس قسم کے حالات میں رہتے ہوئے انہوں نے زندگی میں 9 مختلف پیشے اپنائے، اور آخر کار وہ بہت زیادہ کامیابی کی منزلیں طے کرتے ہوئے ایک بہت ہی خوشحال، ذہنی طور پر مطمئن اور مالدار شخص بن گئے۔
اور انہوں نے ہمیشہ یہی سبق دیا کہ اگر آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں پہلا قدم آپ کو خود ہی اٹھانا ہوگا، جی پھر دوسرے لوگ آپ کی مدد کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اللہ کا فضل ہمیشہ اس کے بعد شامل حال ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ نے ان کو آپ جیسی اولاد سے نوازا کہ جنہوں نے پھر آگے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں میں جب تک بہت چھوٹا تھا تو میں کچھ نہ کچھ بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، حالانکہ اس زمانے میں ابا سے بات کرنے کا کوئی اتنا رواج نہیں تھا۔ تو میں نے ایک دن ان کو کہا، میں کہ ابا جی ہمارے کچھ رشتہ دار جو ہیں وہ بہت امیر ہیں، اگر وہ چاہیں تو ہم بھی امیر ہو سکتے ہیں نا؟ تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا، میں تمہیں ایک بات پوچھتا ہوں، تم پہلے مجھے اس کا جواب دو کہ اگر ہم چاہیں کہ ہمارے جو امیر رشتہ دار ہیں وہ غریب ہو جائیں تو کیا ایسا ہو جائے گا؟ تو میں نے سوچ کے کہا لگتا تو نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے چاہنے سے ہمارے امیر رشتہ دار غریب نہیں ہو سکتے ان کے تو ہمارے امیر رشتہ داروں کے چاہنے سے ہم بھی امیر نہیں ہو سکتے، یہ کام بیٹا خود ہی کرنا پڑے گا۔ جی کسی اور کے دینے سے، کسی اور کے چاہنے سے، کسی اور کے کوشش کرنے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جب تک کہ پہلا قدم آپ کی طرف سے نہ اٹھے کسی کی مدد بھی آپ کے کسی کام نہیں آتی۔ تو جو سوچ ہے جی جو کہ اعتماد پیدا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام صلاحیتوں کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے، آپ کا کوئی پرزہ کم نہیں ہے۔ آپ جب کسی گول کو سیٹ کرتے ہیں تو آپ کا دماغ اور دنیا بھر کی قوتیں آپ کا ساتھ دینے لگتی ہیں، اور گول اسی صورت میں آپ اچھا سیٹ کر سکتے ہیں جب کہ پہلے آپ نے اپنی زندگی میں کوئی مقصد رکھا ہو۔ جی جب تک کوئی پرپز نہیں ہوتا آپ کا ریگولر فیول مسنگ ہوتا ہے۔ زندگی میں کوئی مقصد ہونا آپ کو اپ بیٹ رکھتا ہے، جی انرجائز رکھتا ہے۔ جی اس دوران پھر آپ اپنے مقصد سے ملتے جلتے میچ کرتے ہوئے اگر گول سیٹ کریں گے تو آپ کی زندگی بہت خوبصورتی سے آگے بڑھتی رہے گی۔ رنگوں سے بھر جائے اور یہ یاد رکھیں کہ آپ اپنی نظر جو ہے اپنے مقصد پہ رکھتے ہیں، اپنے گول پہ رکھتے ہیں، اسکور بورڈ پہ نہیں رکھتے۔ جو لوگ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں پیسہ ان کے آگے بھاگتا ہے، اور جو لوگ اپنے مقصد سے مخلص ہوتے ہیں اور اپنے گولز سے دل و جان سے ایک محبت کا رشتہ رکھتے ہیں پیسہ ان کے پیچھے چلتا ہے۔ تو ہمیشہ نظر بال پہ ہونی چاہیے، اسکور بورڈ پہ نہیں۔ اگر آپ کی نظر بال پہ ہے تو وقتاً فوقتاً آپ چونک جائیں گے کہ اسکور بورڈ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، جی لیکن اگر آپ کوئی کوئک فکس چاہتے ہیں، کوئی بےایمانی کا طریقہ چاہتے ہیں، کوئی جلدی سے راتوں رات امیر ہونے کا نسخہ چاہتے ہیں، تو یہ تباہی کا نسخہ تو ہو سکتا ہے، خوشحالی کا نسخہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اکثر بیٹسمین جو ہیں وہ 99 پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ اس رن کی جو نروسنس ہوتی ہے کیونکہ وہ ان اسکور بورڈ کی پہ نظر جو ہے اسکور بورڈ جی پہ بالکل زیادہ فکسڈ ہو جاتی ہے، اور وہ سارے کا سارا جو توجہ ہے ان کی وہ گیم سے ہٹ کے ان کی سینچری کی طرف ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہے ان کو ہم نروس 90s بھی جی اسی وجہ سے کہتے ہیں۔ اور یہ صرف کرکٹ میں نہیں ہوتا، جی یہ ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ جب ہم ہر وقت نوٹ گننے میں لگے رہیں، جا کے بینک میں بیٹھے رہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ ویسے ہی جا کے بینک میں بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ بینک والے آفر کرتے رہتے ہیں کہ آئیں چائے پئیں، آئیں کافی پئیں، اچھا ہم آپ کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ان کا تو ظاہر ہے یہ کام کاج ہے، وہ تو آؤ بھگت کریں گے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں لگتی کہ آج کے زمانے میں نارملی کسی بھی شخص کو بینک میں جا کے بیٹھے رہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کی بات سے بات یاد آئی کہ کسی بندے نے 1000 روپیہ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرایا اور 1500 کی باہر گارڈ کو چائے پلا دی کہ جاگدا رہیں، میری پیمنٹ اندر ہے۔ تو لوگ ایسے بھی کرتے ہیں،
وہ تو کئی لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ پیسے جمع کرائے تو اگلے دن نکلوا کے تو پھر جمع کرا دیتے، کہتے میں ویکھنا سی کہ محفوظ نہیں. ہاں دیندے بھی یا نہیں. تو خیر ہم وقفے پہ چلتے ہیں، واپس آئیں گے تو خط نمبر 6 کی طرف ہم بڑھیں گے، جو کہ ایک امپورٹنٹ خط ہے. یہ بھیجا عامر صاحب نے. تو عامر صاحب کیا کہتے ہیں اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. جی السلام علیکم، ویلکم بیک. خط نمبر 6 یہ آیا عامر صاحب کی طرف سے. وہ لکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرا نام عامر ہے، لاہور سے تعلق ہے. میں ایک عام سا پاکستانی ہوں، مگر میرا دل، میرا ایمان، میری امید سب کچھ عمران خان سے بندھا ہوا ہے. جب پہلی بار ان کی تقریر سنی تھی تو لگا کسی نے میرے دل کی بات کر دی. جب وہ وزیر اعظم بنے تو پہلی بار لگا کہ یہ ملک بھی میرا ہے. ایک شخص تھا جو کسی کے آگے جھکنے کو تیار نہیں تھا، جو صاف بات کرتا تھا، جو چاہتا تھا کہ نوجوان سر اٹھا کر جئیں. مگر جو کچھ پچھلے سالوں میں ہوا، کبھی الزامات، کبھی نااہلی، کبھی گرفتاری، کبھی خاموشی، اور پھر وہ بے بسی جس میں پورا ملک ہچکیاں لے رہا تھا، اس نے میرا دل توڑ دیا. اگر میں اب روز اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، اگر عمران خان نہیں رہا تو پاکستان میں رہنے کا کیا مقصد؟ یہاں صرف طاقتوروں کا راج ہے. یہاں سچ بولنے والے جیل جاتے ہیں اور جھوٹ بولنے والے حکمران بنتے ہیں. میں نے اب بیرون ملک اپلائی کر دیا ہے. میں جانتا ہوں وہاں بھی سب اچھا نہیں، مگر کم از کم امید کا خون تو نہیں ہوتا روز. ڈاکٹر صاحب، کیا میرا جانا ہار ماننا ہے یا یہ صرف ایک ٹوٹے ہوئے دل کا فطری رد عمل ہے؟ کیا کوئی قوم یوں اپنے ہیرو کو روند کر ترقی کر سکتی ہے؟ سر میں آپ کو بتاؤں، یہ جو خط ہے نا، یہ تو ایک ہم نے لیا نا، میں نے پرسنلی بہت سارے ایسے لوگوں سے ملی ہوں. دے ڈونٹ وانٹ لیو ان پاکستان بیکاز کہ ہمارا جو لیڈر. ریسنٹ کچھ اصل میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ضمیر کا قیدی. جی یعنی جہاں کچھ لوگ حق سچ کی بات کرتے ہی نہیں، جی وہاں کچھ لوگ جو ہیں حق سچ کی بات پہ اتنا اڑ جاتے ہیں کہ ان کے لیے اذیتوں کا رستہ دیکھ لینا ممکن ہو جاتا ہے. یہ دو ایکسٹریمز ہیں. ایک یہ کہ آپ کے سامنے غلط کام ہو رہا ہے اور آپ آواز نہیں اٹھا رہے، وسل بلو نہیں کر رہے. وسل بلو کرنا عام طور پر فائنینشیل ٹرمز میں سمجھا جاتا ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی بے ایمانی کر رہا ہو تو آپ آواز اٹھائیں. لیکن ایسا نہیں ہے. وسل بلو کرنے کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد کوئی بھی شخص کوئی غیر اخلاقی، کوئی غیر قانونی، کوئی نقصان دہ یا غیر منافع بخش کام کر رہا ہو تو آپ انتباہ کر دیں، آپ بات چیت کر دیں، آپ تھوڑی آواز اٹھا دیں. لڑنے جھگڑنے سے میرا مطلب نہیں ہے. ہاتھا پائی کے میں سخت خلاف ہوں. جب آپ بات کریں تو عاجزی سے کریں، انکساری سے کریں، اپنا نقطہ نظر دوسرے کو دیں اور پہلے اپنے لیے سیفٹی کریٹ کریں. وہ ایک ہم بات کرتے ہوتے ہیں نا، پکیاں کر لیں. میں پہلے کہے کہ میں ایک بات کہوں سر آپ برا تو نہیں منائیں گے، اور ظاہر ہے ایسی بات سن کے دوسرا کہے گا کہ نہیں میں برا نہیں مناؤں گا، تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں میں رہنے دیتا ہوں، چلے جانے دے. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، وہ اب کیوریوسٹی جنم لے رہی ہے. تو کہتے ہیں نہیں نہیں آپ ضرور کہیں، میں برا نہیں مناؤں گا. تو ایک دو دفعہ اس بات کی گارنٹی لینے کے بعد کہ وہ برا نہیں منائیں گے تو آپ بتا دیں گے کہ آپ جو دیر سے آتے ہیں اس سے ادارے میں کوئی نقصان ہوتا ہے یا گھر میں کوئی افراتفری پیدا ہوتی ہے. کوئی بیٹا اپنے والد کو کہہ سکتا ہے کہ آپ دیر سے آتے ہیں تو امی کا موڈ اس وجہ سے خراب رہتا ہے اور ہمیں اس کی دشواری ہوتی ہے، یا ان کے خراب موڈ کا نشانہ پھر ہم بنتے ہیں. تو میں عرض کروں گا کہ آپ ٹھیک ٹائم پہ آ جایا کریں. تو عموماً گھروں میں بھی اپنے سے بڑوں کو کچھ واضح کر کے ان کی کسی خرابی کا ذکر کرنا اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا. ہم عموماً گھروں میں ان رویوں کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں کہ جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں جی وہ تنقید سے ماورا ہوتے ہیں، بالا تر ہوتے ہیں. بلکہ ہمارا یہاں لاہور کا کلچر تو یہاں تک ہے کہ گھر کا جو بھی بڑا
الٹے سیدھے کام کرتا ہے عموماً گھر میں ان کو باؤ جی کہا جاتا ہے. تو یہاں تو ہر گھر میں باؤ جی ہے. جی جی تو پھر باؤ جی کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ بہت بڑھیا قرار دینے والی بات ہے کسی کو. اور گھروں میں اسی وجہ سے تکلیف چلتی رہتی ہے, اسی وجہ سے روایت چلتی رہتی ہے, اسی وجہ سے خرابیاں پچھلی جنریشن سے اگلی جنریشن میں منتقل ہو جاتی ہیں اور یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ خرابی ہے. تو کسی نہ کسی کے ساتھ حق سچ کی بات کرنا, جی جسے ہم کہتے ہیں ہولڈنگ ایچ ادر اکاؤنٹیبل, ہر وقت دائیں بائیں اوپر نیچے, یہ ایک فن ہے جو سیکھنے کا ہے. آج کی دنیا میں گھروں کا معیار یا اداروں کا معیار اس بنیاد پر سمجھا جاتا ہے کہ کیا وہاں سب ایک دوسرے کے ساتھ حق سچ کی بات کر سکتے ہیں. میں اس ادارے کو بہت بڑھیا مانوں گا کہ جہاں کوئی عام اسسٹنٹ مینیجر یا مینیجر ادارے کے سی ای او کے ساتھ بھی بات کر سکے اور بتا سکے کہ کن چیزوں پر آپ کو یعنی اسے تکلیف ہے یا کن چیزوں سے ان کو کوئی تشویش ہے یا خدشہ ہے, اور ساتھ بڑی عاجزی, ساتھ بڑی انکساری, نظریں جھکا کے, اور پھر کہنا کہ میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے گوش گزار کر دوں, بہرحال آپ زیادہ بااختیار ہیں اور میرے پاس کوئی ایسا چارہ نہیں ہے کہ میں آپ کے رویوں کو آرم ٹویسٹنگ کے ذریعے یا کسی برے طریقے سے موڑ دوں. میں بس عرض ہی کر سکتا ہوں, باقی تو اٹ آل ڈپینڈز آن یو. یا خود نہیں بات کر سکتے تو ایچ آر کے ڈپارٹمنٹ میں بات کر دیں, گھر میں پھپھو سے بات کر دیں کہ ذرا ابا کو سمجھا دیں. اگر خود نہیں کر سکتے, ویسے خود بھی اپنے ابا کے ساتھ کھل کے بات کرنا یا ان کو سمجھانا کوئی اخلاقی طور پر بری بات نہیں ہے. جی یہ آج کے پڑھے لکھے اور جدید انسان کا طور امتیاز ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی دل کی بات کرے, یہ خیال رکھتے ہوئے کہ خود اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور دوسرے کو بھی نقصان نہ پہنچے. یہ بڑا ایک امتیازی وصف ہے یونیک ہے. جو ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے. تو خان صاحب ظاہر ہے ایک بہت بڑی سیلیبریٹی ہیں, اور صرف نیشنل نہیں انٹرنیشنل سیلیبریٹی ہیں. اللہ نے ان کو پرسنالٹی بھی بہت خوب دی, جی اور کرکٹ میں تو ان کے نام کا ڈنکا بجتا ہی رہا ہے. جی انہوں نے جو فاسٹ بولنگ میں اختراعات کیں اور اس کو جو نئی جہتیں دیں, اس سے تو کوئی انکاری نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے وہ جس کا کام ہوتا ہے اسی کو سجتا ہے. سیاست ان کا کام ایکچولی نہیں ہے. سیاست آپ کو انتہا درجے کے ویوز رکھنے کے لیے نہیں کہتے. سیاست ایک فلیکسیبلٹی کا نام ہے. سیاست میں ایک لفظ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں حتی الامکان, ٹو دا بیسٹ آف یور کیپیبلٹی. لیکن جو لوگ اپنے تئیں کسی بات کو بہت صحیح سمجھتے ہیں اور اس کے لیے ڈٹ جاتے ہیں, چاہے انہیں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے, کیونکہ انہیں بہت سے تماشائی مل جاتے ہیں جو تعریف کرنے والے مل جاتے ہیں, جو ان کا جھنڈا اونچا کرنے لگتے ہیں. کیونکہ لوگ عام طور پر خود جو کام نہیں کر سکتے جب دوسروں کو کرتے دیکھتے ہیں تو ان میں وہ اپنا آپ دیکھتے ہیں. جیسے فلم میں جب ہیرو ولن کی پٹائی کر رہا ہوتا ہے تو آڈینس بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ چل میں نہیں تو کوئی تو ہے نا. تو یہ جو ضمیر کا قیدی ہونا ہے, یہ انسان کو بعض اوقات دیوار کے ساتھ لگا دیتا ہے. اسے پیچھے رستہ نہیں ملتا, آگے وہ بڑھ نہیں سکتا, کیونکہ وہ ضمیر کا قیدی ہے. میرا اپنا یہ ادنا سا خیال ہے کہ اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے تو ہم کسی چیز کے قیدی کیوں بنیں. کیوں نہ ہم اپنا رخ صحیح جانب رکھیں, اپنا رستہ جو ہے جہاں تک ہمیں نظر آتا ہے, کیونکہ زندگی میں ہم ہمیشہ دھند دیکھتے ہیں اور دور تک مستقبل کا حال ہمیں پتہ نہیں ہوتا. کچھ قیافہ ہوتا ہے کہ آگے کچھ وقت گزرنے کے بعد کیا ہوگا,
لیکن بہت یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کہ بہت دور تک زمانہ کن چالوں پہ چلے گا. لہٰذا جب ہم ایک ایکسٹریم کی طرف جاتے ہیں کہ صحیح اور غلط کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں, تو اس سے بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. دوسری طرف جب ہم اندھا دھند کسی چیز کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور قاعدے قانون کو توڑنے پر اتر آتے ہیں, بیک بارو اور سٹیل تک چلے جاتے ہیں, مارو اور مر جاؤ تک کا پروگرام بنا لیتے ہیں, تو واہ واہ کافی ہوتی ہے, کافی شاباشی بھی ملتی ہے, اور شہرت کسے اچھی نہیں لگتی. تو جو ہمارے ملک میں اس وقت سیاسی پولرائزیشن ہے, اس میں جو عمران خان اور ان کے چاہنے والے ہیں وہ کافی آئیڈیلزم میں پھنسے ہوئے ہیں. انہیں باہر نکلنے کا کوئی رستہ تلاش کرنا ہوگا. انہیں ضمیر کی اس قید سے, جو اپنے تئیں وہ اپنے آپ کو بالکل صحیح سمجھتے ہیں, انہیں ایک لچک پیدا کرنی ہوگی کہ ان کے نقطہ نظر میں ابھی بھی بہتری کی گنجائش ہوگی. اور کسی کام کو کرتے ہوئے تل نہیں جانا چاہیے کہ ہر قیمت پہ ہم اسے کر کے رہیں گے, اور یہ بھی اس میں خدشے کو دیکھ لینا چاہیے کہ اچھا کام کرتے کرتے کہیں ہم برا کام تو نہیں کر بیٹھیں گے. کیونکہ جب ہم جوش و جذبے سے اپنی دھن میں مگن کسی کام کو کرنے لگ جاتے ہیں تو بعض اوقات ہم اپنے ٹارگٹ, اپنی منزل کو خود ہی کھو دیتے ہیں. تو اب جو ان کے چاہنے والے ہیں, اور میرے ارد گرد بے شمار لوگ ہیں جو ان کے چاہنے والے ہیں, جو مجھ سے اس بات پہ تھوڑا بہت ناراض بھی رہتے ہیں. میری کوئی ویسے پولیٹیکل انکلینیشن نہیں ہے, لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ ایک سیاستدان جو ہے وہ بات چیت کے دروازے کبھی بند نہیں کرتا, وہ لچک کو برقرار رکھتا ہے, وہ کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی پہ چلتا ہے, لیکن وہ اپنی ڈائریکشن صحیح رکھتا ہے. اگر وقتی طور پر کوئی رکاوٹ ہو تو وہ تھوڑا سا رخ بدل کے واپس پھر اپنے اصل رستے پہ آ جاتا ہے. تو وہ رخ اپنا جو ہے ہمیشہ نارتھ کی طرف رکھتا ہے, یعنی اپنی جو ڈائریکشن ہے اس کو صحیح رکھنا ہم سب کا فرض ہے. لیکن کسی کام کو کرنے پہ تل جانا یہ شاید ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے اتنا پروڈکٹیو نہیں ہوگا. میں ایک بات کہا کرتا ہوں اکثر کہ کعبے جانا ضروری نہیں, کعبے کی طرف رخ ہونا بہت کافی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ہم منہ سب طرف لوگ جو قبلہ شریف, نماز پڑھتے ہیں تو اس میں کیا نیت کرتے ہیں؟ منہ طرف قبلہ شریف کی. منہ طرف قبلہ شریف, جی بس اتنا کافی ہے. یعنی آپ کا رخ صحیح جانب ہو, جی بس اتنا کافی ہے. لیکن آپ دنگا فساد کرنے پہ اتر آئیں, یا آپ اپنی بات منوانے کے لیے بہت زیادہ آپے سے باہر ہوں, اس کا نتیجہ نہ ہمارے لیے اچھا نکلے گا نہ دوسرے کے لیے اچھا نکلے گا. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ زخم جو ہیں وہ مندمل ہو رہے ہیں, مرہم قدرت فراہم کرتی ہے, اور ہم لگتا ہے کہ پہلے کی نسبت کم پولرائزیشن کا شکار ہیں. آنے والے وقتوں میں 2-4 سالوں میں یہ جو منفی دور گزرا ہے پچھلے چند سالوں میں وہ ماضی کی یاد بن جائے گا, اور ہم اپنا قومی سفر یکجہتی کے ساتھ پھر آگے کرنے لگیں گے. لہذا عامر صاحب سے میں یہ کہوں گا کہ پلیز جانا نہیں ہے, جانا نہیں. جانا نہیں ہے, یہیں رہنا ہے. اپنے گھر کو چھوڑ کے جانا جو ہے یہ کسی طرح بھی قرین مصلحت نہیں ہے. جب ہم چھوڑ کے جاتے ہیں کسی کو کسی ناراضی کی وجہ سے تو ایکچولی ہم اسے ریجیکشن دے رہے ہوتے ہیں. سر ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ جو ہے کہ 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی, اس کے پیچھے یعنی جایا جا سکتا ہے, یا اس میں بھی دیکھیں باہر جانا سفر کرنا کوئی بری بات نہیں, سفر وسیلہ ظفر ہے, اس چیز کی گنجائش لیکن اپنی روٹس جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں انہیں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا. میں بہت ٹریول کرتا ہوں, ملکی لیول پہ بھی دوسرے ملکوں میں بھی جانا ہوتا ہے, لیکن دھیان یہی ہوتا ہے کہ یہ دن گزر جائیں اور میں واپس اپنے گھر چلا جاؤں.
مطلب کہیں بھی دنیا میں جائیں شروع کے 2-4 دن کے بعد دن گننے میں لگتا ہوں کہ واپس میں اپنے گھر میں ہی خوشی محسوس کرتا ہوں. ہمارے ہمسائے میں ایک خاتون تھی تو وہ اکثر کہتی تھی کہ اپنے گھر دی بادشاہی اور ہوندی ہے. نہیں مطلب یہ سلوشن نہیں ہے کسی یہ مسئلے کا. سلوشن نہیں ہے نا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس کا اندازہ صرف ان لوگوں کو ہوتا ہے جو 7 سمندر پار جا کے بسیرا کر لیتے ہیں اور وہ پاکستان سے نکل جاتے ہیں، پر پاکستان ان کے اندر سے نہیں نکلتا. وہ ہر وقت پاکستان کو یاد کرتے رہتے ہیں، پاکستان کی باتیں کرتے رہتے ہیں. جب انگلینڈ میں پاکستانی اس وقت خوش ہوتے ہیں جب پاکستانی ٹیم جیتتی ہے تو کافی حیرت ہوتی ہے. یعنی ایسے پاکستانی جو 50 سال سے انگلینڈ میں قیام رکھے ہوئے ہیں، وہاں کی نیشنلٹی بھی حاصل کر چکے ہیں، لیکن جب پاکستان کی ٹیم انگلینڈ میں جیتتی ہے تو صحیح معنوں میں خوشی ان کو تب ہی ہوتی ہے. پین اور کمپرومائزڈ لائف جو ہے نا وہ وہاں پہ بہت سارے لوگوں سے ہم نے سنا ہے کہ دے آر لیونگ. یہ ہمیں ویسے کوئی خاص محسوس نہیں ہوتا، جیسے ہمیں آکسیجن کے بارے میں کوئی خاص محسوس نہیں ہوتا کہ ہم ایکچولی آکسیجن کی وجہ سے ایک زندگی گزارتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ اگر چند منٹوں کے لیے یا ایون چند سیکنڈوں کے لیے آکسیجن نہ رہے تو ہم کس قدر تکلیف میں ہوں گے. یہ جو وطن کی محبت ہے، یہ جو اپنی اس جگہ کی محبت ہے جہاں آپ پروان چڑھے ہوتے ہیں، یہ بھی اسی طرح ہوتی ہے. اس کا بھی احساس اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب ہم وطن سے دور ہوتے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں سب کو غور کرنا چاہیے کہ ذرا سی بات پہ روٹھ جانا اور ملک کو چھوڑ کے جانے کی باتیں کرنا اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہم جو سنوارنا ہے تو اپنے ملک کو سنواریں اور یہ کہنا چھوڑ دیں کہ میرے ملک نے میرے لیے کیا کیا، بلکہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ میں اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتا ہوں. یعنی ان سب کے لیے جو 6 خطائے 6 کے 6 لوگوں کو اور ایسی سوچ رکھنے والے سب کو یہ پیغام ہے کہ وطن سے دور نہ جائیں. خاص طور پر جب تک ڈونلڈ ٹرمپ نہیں بلاتا ریکویسٹ کر کے لنچ پر جائز تو نہ جائیں. تو پھر نہ ہی جانا مسئلہ. نہیں ہو سکتا بلا لیں، دیر آر چانسز. یعنی اگر تو کوئی انسان ایسے لیول کے اوپر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود ان کو کال کر کے کہے کہ کین آئی ہیو اے میٹنگ ود یو، مطلب یہی کنڈیشن ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کنڈیشن بنتی نہیں. اور نیکسٹ ہمارا جو 28 جون ٹاپک آپ اناؤنس کریں گے یا میں آپ کرتے اچھا نہیں میں کرتا. 26 جون 1987 میں جو یونائٹیڈ نیشنز جنرل اسمبلی ہے اس نے یہ اس دن کا انتخاب کیا کہ 26 جون جو ہے وہ انسداد منشیات کے طور پہ ایلیسٹ ٹریفکنگ اور ڈرگس کی حوالے سے یہ جو دن ہے وہ منایا جائے گا. تو 26 جون کے حوالے سے ہمارا جو شو ہے وہ 28 جون کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور اس میں ہم بات کریں گے انسداد منشیات کے موضوع پر. ڈاکٹر صداقت علی آپ کا بہت شکریہ. بلکہ ابھی سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگلا شو سٹارٹ ہی کرنا ہے بس. اب اتنا ٹائم گزرتا پتہ نہیں لگتا. ابھی تو تعارف کرایا تھا تو یہ دیکھیں، یہ جو میں نے آپ کے ذمہ ایک چیز لگائی ہوئی ہے کہ جو 10,500 ویڈیوز ہم کہتے ہیں تو اس میں یہ آج کی یہ جو ویڈیو ہے اس کو بھی گنتی اس کے بعد آپ نے رکھنی ہے. ساڈے بھی کیلکولیٹر چل رہے ہیں لیکن آپ کی ذمہ داری ہے. مشمل آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ، آپ ٹائم نکال کے دیکھتے ہیں اور پھر اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں کہ آپ کو کیسا یہ شو لگتا ہے اور کس طرح سے آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حامی و ناصر.